اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وازواجک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 50واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز پیر مبارک 1 نومبر 2021 عیسوی ہے اور قمری کیلنڈر کے حساب سے ماہ ربیع الاول شریف 1443 ہجری ہے۔ پچھلے پروگراموں میں جو باتیں ہو چکیں ان کا ایک مختصر خلاصہ پھر سن لیں کہ دجالی فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، کیونکہ یہودیوں نے محض نسل پرستی کی بنا پر آخری نبی کا انکار کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دجالی فتنے کو سب سے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا۔ تو اس کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ یہودی کو یہودی حاکم سے بچنا ہوگا، ہندو کو ہندو حاکم سے بچنا ہوگا، عیسائی کو عیسائی حاکم سے بچنا ہوگا، اور بغائن ہی مسلمانوں کو مسلمان حاکموں سے بچنا ہوگا۔ یہ ہے دجالی فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیے جانے کی ایک اہم وجہ۔ اور بھی وجوہات عالم دین بتائیں گے، لیکن فی الوقت آپ یہ یاد رکھیں کہ سب مسلمان اس حدیث پاک کو مانتے ہیں کہ دجال مدینے پر حملہ کرے گا۔ تو جو وہ دجال کی مدینے پہ حملہ آور ہونے والی بات ہے، اس حوالے سے اہم نکتہ یہ ہے کہ وہاں پہ حملے کا جو اس کا ٹارگٹ ہوگا، نشانہ ہوگا، وہ دراصل روضہ انور ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہوگا، اور سرکار کی قبر مبارک اور اصحاب کی قبر مبارک یہ خاص نشانہ ہوں گے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دجال اور یاجوج و ماجوج اور ان کے ہم نوا حضور کی ذات پر حملہ آور ہوں گے، حضور کی صفات پر حملہ آور ہوں گے، اور حضور کے ذکر پر حملہ آور ہوں گے، حضور کا ذکر کرنے والوں پر حملہ آور ہوں گے، حضور کے اصحاب و ازواج و آل اور ان سے متعلقات خصائص و کمالات پر حملہ آور ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب چونکہ دجال کا مدینے پہ حملہ آور ہونا سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، وہابی دیوبندی بھی مانتے ہیں، تو پچھلے پروگرام میں چند باتیں شیعہ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ تو آج کا پروگرام ہم کرتے ہیں نجدی العقیدہ وہابی لوگوں کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ وہابی اور دیوبندی دراصل دونوں ہی ایک ہی سعودی آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کو ماننے والے ہیں۔ تو ان کا ایک جو ہے خیال یہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جو قبریں ہیں اور جو قبے ہیں یہ گرا دینے چاہیے اور قبروں کو زمین کے برابر ہموار کر دینا چاہیے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے ان کی کئی باتوں سے، کئی حقائق سے یہ ثابت ہے کہ وہ روضہ انور پہ حملہ آور ہونے کی کوشش پہلے بھی کر چکے ہیں، پچھلے سالوں میں بھی کر چکے ہیں، اور آئندہ پھر کریں گے۔ وجہ کیا وہ بتاتے ہیں کہ جی قبے کو بھی مسمار کر دینا چاہیے اور پکی قبروں کو بھی مسمار کر کے زمین کے برابر ہموار کر دینا چاہیے، ایک وہ یہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ جی دیکھو نا جی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم داتا صاحب کی قبر پہ جائیں، یا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کہ جی مدینہ شریف حضور کی قبر پہ جائیں اور پھر دعا مانگیں۔ اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ اب یہ وہ وسوسے ہیں کہ جو ایک عام مسلمان سن کر کے پریشان ہو جاتا ہے اور فوری طور پہ بیچارہ جواب دے نہیں پاتا، تو اس لیے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اسی پیرائے میں مختصر سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے داتا صاحب
یا مدینہ منورہ جا کر کے دعا مانگنے کو رد کرنا ہے معاذ اللہ اگر، تو پھر آپ جناب عمرہ اور حج کو بھی ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے جو دعا لاہور سے اٹھ کے سعودی عرب جا کے اللہ سے مانگنی ہے، وہی دعا آپ لاہور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو پھر عمرے پہ جناب 2 لاکھ روپیہ یا حج پہ 5 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو محض یہ ایک سمجھانے کی بات تھی۔ حقیر عمرہ اور حج کو ختم نہیں کرنا چاہتا، صرف اس وسوسے کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ سے براہ راست مانگنا ہی اصل بات تھی تو پھر عمرہ اور حج کی تو ضرورت ہی نہ رہتی۔ یہ ایک جواب تھا۔ اب دوسرا ان کا جواب یہ تھا کہ جی پکی قبریں اور قبہ۔ اب اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہابی جو دنیا ہے، جہاں بھی سعودیہ میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، جہاں جہاں بھی وہابی العقیدہ یا دیوبندی عقیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے قول و فعل کے تضاد پہ نظر ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک عام بندہ سنے، سوچے، سمجھے تو آسانی سے اسے سمجھ آ سکتی ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ حقیر چونکہ پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستان میں ہی میری زندگی کا اکثر حصہ گزرا، تو پاکستان کی مثال یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں معروف مسجد فیصل مسجد، جس کے احاطے میں ساتھ ہی سابقہ پاکستانی صدر ضیاء الحق کی قبر ہے، اور یاد رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پکی قبر ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ قبہ بھی بنا ہوا ہے، یعنی چھوٹا سا گنبد بھی بنا ہوا ہے۔ اب پکی قبر ہونا اور گنبد ہونا اگر وہابیوں کے نزدیک گناہ معاذ اللہ تھا، تو پھر وہ فیصل مسجد جو ٹوٹلی سعودی سپانسرڈ ہے، یعنی سعودیہ کے پیسے سے پاکستان میں بنائی گئی، اور اس کے کیا مقاصد تھے وہ پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاص مسجد جو سعودیہ کے پیسوں سے بنائی گئی، اسی کے احاطے میں انہی کے یعنی صدر کو، جو یاد رہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ضیاء الحق کو سب سے زیادہ امداد سعودی عرب اور امریکہ سے ہی ملی تھی، تو اسی صدر کو جو فوت ہونے پر قبر بنائی جاتی ہے تو پکی قبر بنائی جاتی ہے، اور پھر اس پہ قبہ بھی بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ آنے جانے والے آ جا بھی رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے قول و فعل کا وہ تضاد کہ جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ اگر پکی قبر ہونا معاذ اللہ کوئی جرم ہے ان کے حساب سے، تو پھر جس بخاری شریف کا وہ سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی قبر بھی پکی ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں دیوبندیوں کی کئی قبریں پکی ہیں۔ بالا کوٹ پاکستان کا شہر ہے، وہاں ایک دیوبندی اسماعیل کی قبر ہے، وہ بھی پکی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ اور پھر یہ حقیر لگ بھگ 6 سال سعودی عرب میں نوکری کے معاملے میں گزار کے آیا، تو حقیر نے سعودی عرب کے کچھ شہروں میں اپنی آنکھوں سے پکی قبریں بنی ہوئی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے فی الوقت آپ کے لیے ایک مثال پیش ہے کہ وہ جو جبل غارہ ہے، وہ علاقہ جہاں کے قریب ہی لیلا مجنوں کا گاؤں بھی تھا، ٹھیک ہے، وہیں پہ بھی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو پکی قبر ہونا یہ ایک ایسا یعنی عجیب ان کا اعتقاد ہے کہ جس پہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ پکی قبر ہونا صالحین کا یا انبیاء علیہم السلام کا، یہ تو ایک اللہ کی شان ہے کہ جو بطور شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کے طور پہ تا قیامت یعنی اس دنیا پہ قائم رکھ دی گئی ہیں۔ اب پکی قبر کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قبلہ اول کو فتح کیا تھا تو انہوں نے وہ ہزارہا سال پرانی پکی قبروں کو مسمار کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو، اور دیگر بہت سی قبروں کو۔ آج 2021 میں بھی قبلہ اول میں مسجد اقصیٰ میں پکی قبریں موجود ہیں، اور اس شان سے موجود ہیں کہ ان قبروں کے
ارد گرد نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، رخ ان کا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سجدے کی اس کیفیت میں، لیکن قبروں کے ارد گرد آج بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پکی قبریں مسجد اقصیٰ میں آج بھی موجود ہیں۔ تو اگر حضرت عمر فاروق ان پکی قبروں کا نشان ختم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی قبر کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آج 2021 عیسوی میں 1443 ہجری میں وہ 1000 سال کے لگ بھگ پرانی دیوار، وہ جو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، اس کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ تو جب وہ پرانی قبریں یعنی اصحاب پاکی وہ یعنی صدیوں قبل کی قبریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صدیوں قبل کی قبر جب وہ اس سیسا پلائی دیوار کے اندر موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ان کو جناب دیوار بھی توڑی جائے اور پھر قبروں کو بھی معاذ اللہ مسمار کیا جائے؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ ہاں، اور یہ جو شرک اور خالص توحید کے معاملات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روضہ پاک کو بڑی خوبصورت نشانیوں سے سجا کے یعنی رکھا ہوا، یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک تو یہ بات ہو چکی کہ حضرت ابوبکر صدیق محافظ ختم نبوت ہیں، انہوں نے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کو مارا تھا اور یعنی فوج بھیجی باقاعدہ الصحفوف کے علاقے میں، جہاں اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی اور پھر وہ اس کو ہلاک کیا گیا۔ اور روضہ انور میں دوسرے وہ شان والے صحابی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قبلہ اول کو فتح کیا تھا۔ اب یہ تو ایک ان کی یعنی مخصوص شان ہے، وہ تو ہے، مزید وہ حقائق جو نجدیوں کی نظروں سے چھپائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کے حوالے سے دونوں کے بیانات، یعنی حضرت ابوبکر کا بیان اور حضرت عمر کا بیان اس موقع پہ کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اس قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کے کہ اگر یہ رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر جائیں، ان کو موت آ جائے، ان کی وفات ہو جائے، ان کا وصال شریف ہو جائے، تو کیا ہے مسلمانوں تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی حکمت سے اس ذائقے کو چکھ لیا ہے۔ یہ بات درست تھی۔ اب آج صدیوں کے جو مسلمان ہیں اور آج کے جو مسلمان ہیں، کوئی بھی حضور کی وفات کا تو انکار نہیں کرتا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حضور فوت نہیں ہوئے، بالکل ہوئے ہیں، اللہ کی شان ہے کہ انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بھی ایکولی گڈ تھا، ایکولی درست تھا، صحیح تھا، شاندار تھا، جب انہوں نے تلوار نکال کر کے یہ کہا تھا کہ خبردار کوئی حضور کو مردہ نہ کہے، کیونکہ جو بات حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے وہ بھی درست ہے کہ حضور نے موت کا ذائقہ چکھا، اور جو بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی وہ بھی درست ہے کہ خبردار کوئی ان کو مردہ نہ کہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہید سے اعلیٰ تر درجے کی زندگی پا چکے ہیں، یعنی یہ شہید سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ شان میں اب قائم دائم ہے، ٹھیک ہے، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد، کیونکہ حیات بعد از ممات یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا بڑا اہم عقیدہ ہے، کیونکہ صدیوں پہلے جو مکہ کے مشرک تھے وہ موت کے بعد زندگی پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی جو مکہ والے ہیں یعنی آل سعود اینڈ کمپنی، موت کے بعد زندگی پہ وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، جو کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور حضور نے تو مکہ والوں کو اور دنیا والوں کو یہ سمجھایا بار بار کی آیات میں، بار بار کی احادیث میں کہ موت کے بعد زندگی ایک حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں جو
یعنی شہداء کے حوالے سے آیات ہیں وہ معروف ہیں کہ ان کو شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب رزق ملنا یہ حیات بعد از ممات کا ثبوت ہے، یعنی موت کے بعد زندگی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو بات کہی کہ انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، یہ بات بھی درست تھی۔ اور جو بات حضرت عمر فاروق نے کہی کہ خبردار کوئی ان کو مردہ نہ کہے، ورنہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، یعنی حضرت عمر فاروق کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور شہید سے اعلیٰ تر درجے کی زندگی پا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہونے پر حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دفن کر دیا تھا، کیونکہ شہید اور انبیاء علیہم السلام جو شہید سے اعلیٰ تر ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات شریف ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ روضہ پاک سے چند قدموں کے فاصلے پہ بقی شریف قبرستان تھا، لیکن صحابہ کرام نے حضور کے جسم اقدس کو حجرہ عائشہ سے اٹھا کے بقی میں دفن نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی میں اسی مقام پہ دفن کر دیا۔ یعنی صحابیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ حضور شہید سے اعلیٰ تر درجے کی زندگی پا چکے ہیں، شہید سے عرفہ شان میں زندہ ہیں، اور اب خبردار کوئی انہیں مردہ کہے، اسی لیے حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روضہ پاک میں وہ دو عظیم الشان صحابی دفن ہیں جن دونوں کی باتیں سچ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، یہ بھی بات سچ ہے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ خبردار کوئی انہیں مردہ نہ کہے، یہ بھی بات سچ ہے۔ اسی لیے صحابیوں نے حضور کو چند قدموں پہ بقی شریف لے جا کے دفن نہیں کیا، بلکہ اسی روضہ انور میں دفن کیا۔ تو یہ روضہ انور کی وہ شانیں ہیں جو ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں بھی اس ظاہری زندگی سے زیادہ شان و شوکت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب اگلے پروگرام میں مزید یہ بات کریں گے کہ وہ نجدی جو اس روضہ پاک میں قبروں کو معاذ اللہ اکھاڑنا چاہتے ہیں، مسمار کرنا چاہتے ہیں، زمین کے برابر ہموار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چند حقائق مزید بتائے جائیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔